اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم مدثر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، امید خیریت سے ہوں گے۔ جی حسب معمول پھر آج ایک پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا گرم علاقوں میں پنجاب ہو گیا یا ہمارا یہ فیڈرل کیپٹل ہو گیا یا سندھ کے علاقے ہو گئے، یہاں پہ درختوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور جو لوگ درخت کاٹ چکتے ہیں دوبارہ نہیں لگاتے تو ان کے لیے یہ پارک بھی نہیں بچتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے پھر پارک نہیں بچتے تو ان کے لیے پھر وہ اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں تو ہیں، لیکن وہ جو گرم بل آتے ہیں، بڑے بڑے بل آتے ہیں نا 20,000 روپے کے، جن چیزوں کو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے تھا، جن پیسوں سے آپ کو اپنے بچوں کی خدمت کرنی تھی، ان کو کھانا کھلانا تھا، غذا کھلانی تھی، ان کو آپ نے اے سی پہ ضائع کر دیا کیونکہ آپ نے درخت نہیں لگائے۔ اور آپ نے اس لیے نہیں لگائے کہ بھئی مجھے کون سا فائدہ ہوگا، بھئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی تو جو ہونا تھا نا پھر اس کو وہ بھی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج کا موضوع یہ نہیں ہے، آج کا موضوع ہے کہ پانی کی بڑی اہمیت ہے، انسانی جسم میں بھی پانی کی اہمیت ہے، ہمارے ارد گرد بھی پانی کی اہمیت ہے۔ تو عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پانی کتنے گلاس پینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پانی خالی پیٹ اتنا پی لینا چاہیے، کوئی کہتا ہے پیٹ بھر کے پینا چاہیے، کوئی کہتا ہے 4 گلاس، کوئی کہتا ہے 5 گلاس، کوئی کہتا ہے سارے دن میں جی 20 گلاس پینا چاہیے، کوئی کہتا ہے 16 گلاس پینا چاہیے۔ میرا اس بارے میں ایک مخصوص نظریہ ہے، نقطہ نظر ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ پانی جب پینا چاہیے حالت صحت میں، پانی جب پینا چاہیے جب آپ کو پیاس لگے، اور کتنا پینا چاہیے جس میں آپ کی پیاس بجھ جائے۔ تو یہ اندر کا جو انڈیکیٹر رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے، یہ بہت اہم انڈیکیٹر ہے کہ یہ پیاس لگنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پانی کی اب ذخیرہ کرنے کی گنجائش پیدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پانی پئیں اور اب آپ پانی اس کو اسٹور کر لیں گے۔ اگر آپ کو پیاس لگتی چلی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوگا، وہ بھی کوئی نقصان نہیں دے رہی ہوتی، وہ آپ کے جسم میں موجود فالتو چکنائیاں، فالتو پانی کی مقدار کو جلانا شروع کر دیتی ہے، آپ کے وزن کم کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ پریشان نہ ہو کہ پانی کی کمی ہو جائے گی۔ حالت صحت میں پانی کی کمی اس طرح اتنی جلدی نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی بار بار پلائیں، یہ ٹیکنیک بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پیاس نہیں لگی ہے تو آپ کو پیاس پیدا کرنی ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو پیاس کیوں نہیں لگ رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر پیاس کی کمی ہے تو پیاس پیدا کی جائے، اگر بھوک کی کمی ہے تو آپ کے اندر بھوک پیدا کی جائے۔ اب بھوک نہیں ہے، آپ 4 روٹی کھائیں، کیوں کھائیں گے بھائی؟ تو وہ تو متعفن ہو جائے گی، اندر سڑ جائے گی۔ ایسے ہی پانی لیے، اگر پیاس نہیں ہے تو پانی جو آپ پئیں گے تو کیا ہوگا، جسم کا سوڈیم بھی لے کے وہ نکل جائے گا، کیونکہ اب وہ ہضم تو نہیں ہو رہا نا، جذب تو نہیں ہوگا باڈی میں، تو کیا ہوگا کہ اب وہ اس کا وہ پیشاب بنے گا یا پسینہ بن کے نکلنا ہے۔ تو جب وہ نکلے گا تو آپ کے جسم کا سوڈیم کے ساتھ آپ کا پوٹیشیم، جو آپ کی قوت کی نشانی تھی، پوٹیشیم بھی ساتھ لے کے نکلنا شروع ہو جائے گا، یا اور بہت سارے نمکیات ہوتے ہیں جو پیشاب کے ساتھ، پسینے کے ساتھ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح خالی پیٹ پانی بالکل بھی نہیں پینا چاہیے، میں تو اس کے بہت سخت خلاف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ بھائی جو لوگ خالی پیٹ پانی پیتے ہیں اس کے اندر بڑھاپا، جلدی آنے والی جو علامتیں رسول اللہ نے فرمائی ہیں، یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ وہ جتنا مجھے یاد ہے میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بڑھاپا لانے والی جو اہم باتیں ہیں ان میں ایک چیز کیا، خالی پیٹ پانی پینا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بالکل خالی پیٹ پانی نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ اگر کچھ پینے کا من کر رہا ہے تو یا تو بہت زیادہ آپ کا منہ خشک ہونا ضروری ہے، اس کے لیے جسم کے اندر بہت زیادہ گرمائش کا ہونا ضروری ہے، اور بہت شدید گرم موسم کا ہونا ضروری ہے، اس میں آپ سادہ پانی پی سکتے ہیں گھوٹ بھر، ورنہ آپ نے گرم پینا ہے ہمیشہ۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، آپ نے گرم پانی پینا ہے، گرم قہوہ پینا ہے، گرم چائے پینی ہے، یہ آپ کو اس طرح کا نقصان نہیں دے گا۔ گرم ہاٹ سوپس آپ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو گرم اگر آپ نہیں لے پا رہے، اب آپ کو پانی ہی پینا ہے تو سادہ پانی پئیں گے، برف والا ٹھنڈا، یخ پانی، یہ خالی پیٹ جو لوگ پیتے ہیں ملک شیک، جوسز وغیرہ، بالکل اس کی نہ گنجائش ہے، نہ اس کی اجازت ہے، نہ سائنٹیفکلی یہ بہتر ہے آپ کے لیے، طبی طور پہ بالکل ممانعت ہے اس کی۔ نارمل دنوں میں بھی لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کا نعم البدل ملک شیک ہے یا جوس ہے، بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے ملک شیک پلا دیا، ارے اس سے اس کے معدے کی جو تہیں ہیں وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی جو اندرونی جھلیاں ہیں انتڑیوں کی اور معدے کی وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ٹھنڈک پکڑ لیتی ہیں، اس کے اندر جو گیسٹرک جوسز نکل رہے تھے تو وہ کیا ہوگا، وہ سرد ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور لیٹ عمر میں بعد میں جا کے جوانی میں ان کو اس کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ نقصانات جلدی بڑھاپا، کمزور پٹھے، کمزور دل، کمزور اعصاب اور کینسر جیسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، لیکن کینسر جیسی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں اس ٹائپ کی حرکتوں سے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ ایک خالی پیٹ ہوں، اوپر سے کنو، مالٹا، لیمو ٹائپ کی چیزیں، کھٹا، دیکھیں پانی ٹھنڈا، خالی پیٹ اور کھٹا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں دنیا کی ورسٹ ترین کمبینیشن ہے، سب سے گھٹیا ترین کمبینیشن ہے کہ خالی پیٹ کھٹا پانی پیا جائے اور ٹھنڈا ہو وہ، ٹھیک ہے؟ بالکل احتیاط کیجئے، آپ کو خالی پیٹ بالکل لیمن جوس نہیں پینے۔ کوئی بھلے سے کہے کہ جی پورا امریکہ پیتا ہے، پورا انگلینڈ پیتا ہے، بھائی پورا انگلینڈ اور پورا امریکہ میں کینسر کی سطح پتہ آپ کو کتنی؟ سروکس کے کینسر ہوتے ہیں، بریسٹ کے کینسر سامنے آتے ہیں، انتڑیوں کے، گلے کے، گوائٹر کے جو کینسر آ رہے ہیں سب سے زیادہ وہیں پر ہیں۔ وائٹامن سی کے نام کے اوپر آپ ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہوتا، پاکستان اور یہ جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، ان علاقوں میں، بھائی ایون افغانستان بھی، تو یہاں پر یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ صبح کا جو بھی لینا چاہتے ہیں نیم گرم لیں اور میٹھا لیں۔ صبح کا ناشتہ ہمارے یہاں میٹھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا نمکین، جیسے حلوہ پوری کھا رہے ہیں، پوری کے ساتھ چنا کھا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں حلوہ کے ساتھ آپ نے کھا لیا، بہترین ہوگا ناشتہ۔ نہیں، یہ میٹھا ٹائپ کا ناشتہ کریں، آپ کی انرجی لیول بڑھا رہے گا، بچوں کو بھی بڑھے گا، آپ کو بھی بڑھے گا۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں تو ایسے علاقوں میں، ہم ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں شگون کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ شگن تو میٹھا کھانا صبح سویرے ویسے بھی نیک شگن ہوتا ہے۔ آپ گھر کام پہ جائیں گے تو اچھا ثابت ہوگا، اور آپ جو بچے پڑھنے جائیں گے تو ان کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو شگن نہیں بھی مانتے ہیں لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں کہ ذہنی کارکردگی میٹھا لینے سے بڑھتی ہے، تو میٹھا کھانا چاہیے، شکرکندی کھانی چاہیے اگر مل جائے، ناشتے میں مختلف چیزیں لیں، دودھ کی بنی ہوئی چیزیں لیں، شہد کا استعمال کریں ناشتے کے اندر، اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا محسوس کریں گے آپ لوگ۔ میں نے ایک دو پچھلی ویڈیوز بنائی ہیں، ریکارڈنگ کروا کے رکھی ہیں، کیونکہ میری صحت، میں نے کہا اگر میری اجازت دے رہی ہے، جتنی دیر میں کچھ کر سکتا ہوں اتنی دیر میں آپ کی خدمت کے لیے میں کچھ نہ کچھ بنا کے رکھ لیتا ہوں، تو اس کا ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگ اس کو سرکولیٹ بھی کریں نا، شیئر کریں دوستوں میں، فیملیز میں شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کا تھوڑا سا ویوز بڑھتے ہیں تو آگے وہ پھر خود بخود یوٹیوب جو ہے نا وہ خود سے آگے مزید لوگوں کو خود بخود پھر شیئر کرتا ہے۔ اگر ویوز کم ہوں گے تو پورے ویوز آپ سے مراد یہ پورا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، تو بھائی تھوڑا سا آپ کے تعاون کی ضرورت تو میں رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ ہمارا چینل تو مونیٹائز ہو گیا تھا، لیکن ابھی تو بہت سارے مراحل ہیں، اس کو پورا کرنا ہے، مجھے بھی 10,000 سے زائد وہ پورے کرنے ہیں اپنے سبسکرپشن، تو سبسکرائب بھی کروائیے لوگوں سے۔ ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کام ڈن کر دیا، ارے بھائی ابھی تو آپ کے اوپر ذمہ داری آئی ہے، یہ کوئی دوستی تھوڑی ہے کہ آپ کچھ دن کے بعد آپ بیٹھ جائیں، دوست تو وہ ہے جو آخر تک کھڑا رہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب میرے دوست ہیں، آپ سب میری فیملی ہیں، آپ سب کے لیے میں ہر وقت، دیکھیں میں جتنا مجھ سے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑا شدید بیمار رہا ہوں، اسٹل ابھی تک رہا ہوں، لیکن ابھی آپ سب کی دعاؤں سے کچھ بہتر ہو گیا ہوں، 50% بہتری آئی ہے۔ بیمار سے مراد وہ ایکسیڈنٹ، اس سے متعلقہ کچھ مسائل آ گئے تھے مجھے، ایکسیڈنٹ کے بعد پوسٹ سرجری کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، بہت زیادہ وہ انستھیزیا دیا انہوں نے، تو اس کے کچھ علامتیں آ گئی تھیں، تو جو کہ ابھی تک چل رہی ہیں، سر میرا فوکس نہیں کر پا رہا، تو بہرحال کوئی نہیں، آپ کی دعاؤں سے بہتر ہوں، مزید بھی بہتر ہو جاؤں گا۔ گزشتہ دنوں آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ہم نے ایک اجتماعی مراقبہ کیا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے ساتھ، بڑا سکون ملا، بہت اچھا لگا، تو آپ کبھی سرچ کر کے آپ بھی وہ دیکھیے گا، بلکہ اس ریکارڈڈ مراقبے کے ساتھ بھی آپ مراقبہ کریں گے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اسی دن انشاءاللہ ہم لوگ لائیو بھی جائیں گے اور لائیو مراقبہ بھی کریں گے، تو جس طرح آپ لوگ چاہیں اس ویڈیو کے نیچے بتا دیجیے گا کہ کیا کیا آگے کرنا چاہیے۔ مجھے ابھی آسانی یہ لگ رہی ہے کہ میں ریکارڈ کروا لوں جلدی سے اور آپ کے لیے جلدی سے اپلوڈ کر دوں، کیونکہ کام میرا ختم ہو جاتا ہے نا، میرے کرنے کا نہیں ہوتا، تو یہ میں حوالے کر دیتا ہوں، لڑکے وغیرہ بچے وغیرہ جو ہے نا یہ اس کو لگا دیتے ہیں، اور لائیو کے اندر ذرا پھر پورا اہتمام ہے، اتنی ہمت نہیں ہوتی، کم سے کم 1 گھنٹہ تو بیٹھنا پڑتا ہے، 1 گھنٹہ نہ بیٹھیں تو مزہ ہی نہیں آتا ہے، گفتگو کتنی دیر کروں گا، آپ سے بات چیت کتنی دیر کروں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ لوگ جو میسیجز کرتے ہیں وہ میں پرسنل لکھتا ہوں، مجھے دکھاتے ہیں بچے، تو میں اس کو پرسنلی انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، آگے بھی دوں گا، تو آپ ویڈیو کے اوپر آج بھی کمنٹ کریں، اپلائی بھی کیا کریں اور دوسری چیزیں شیئر کیا کریں۔ تو آج کا موضوع تھا پانی۔ ہمارے طب میں کہا جاتا ہے کہ جس بندے کو چلنا آ گیا اور پانی پینا آ گیا، جس کو پتہ لگ گیا کہ پانی کس ٹائم کیسے پینا ہے
बॉडी में जस्ट कैसे करना है। तो पानी करता क्या कुछ है, आपकी गलाज़तें लेकर निकलेगा, पानी क्या करता है आपकी ग़िज़ा को लेके पहुँचता है, ठीक है ना। जिसको पानी की समझ आ गई ना, ये नहीं कि बार बार पिए जा रहा है, ज़्यादा पानी पीना नहीं है, ठीक है। वो पिएगा आप ज़्यादा निकल, आपको ये समझ में आ गया आपकी बॉडी में पानी को कैसे ज़ख़ीरा करना और कितना करना है, तो बस आपके अंदर खैर ही खैर होगी, ठीक है। आप बहुत लंबी उम्र पाएंगे। देखें जितने मेरा एक मुशाहिदा है, जितने लंबी उम्र वाले इलाके हैं ना, आप गौर कीजिएगा वहाँ पे पानी की कमी है। सहारा के लोग कुछ इलाके हैं जहाँ बहुत लंबी उम्र पाई जाती है, वहाँ पे पानी की कमी है। अफ्रीका के कुछ इलाके हैं वहाँ पानी की कमी है, वो घूंट थोड़ा थोड़ा चूसते हैं, पानी चूसते हैं। ये ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर से इलाकों में चले जाएँ, बहुत सारे इलाकों में ठीक है पानी की मिकदार है, लेकिन आप जानते नहीं बहुत सारे इलाकों पानी की बहुत शदीद कमी है। कुछ जगहों पर तो अभी पानी आया है, अभी ये 10-20 सालों में, वरना तो आपको पता है कि वहाँ पर तो शदीद कमी रही, वही उन्हीं लोगों की उम्रें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पानी घूंट चूस के पीना, ये इसकी सीक्रेट राज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि पानी को थोड़ा थोड़ा घूंट चूस के पीना, ये इसका राज है, ठीक है। आप अरब के अंदर भी जाएं, अभी भी देख लें, पानी की वाफर मिकदार होने के बावजूद गौर से देखेंगे उनके लाइफ स्टाइल को, ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों को उनके देखेंगे, वो थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे, बार बार ज़रूर पी लेंगे। अब पहले बार बार भी नहीं पीते, बहुत कम कलील मिकदार में पानी पीते हैं, जब तक उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, गुर्दे के अंदर पानी की कमी ना हो, तो पेशाब की नाली के अंदर कुछ मसला ना है। तो ये आप इस तरफ से बेफिक्र रहा करें। हमारे इलाके कुछ इस किस्म के हैं कि इस तरह का हीट होती है कि वो पानी हमारे जिस्म में से कम हो जाता है, ख़ासतौर पर बच्चों को पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पानी की मिकदार को जिस्म में कैसे मेंटेन रखना होता है कि आप उसके अंदर पानी लें, पानी के अंदर 2-3 चम्मच 4 चम्मच दूध मिला दें, जिसको कच्ची लस्सी कहते हैं। कच्ची लस्सी बात कहते हैं कि आधा पानी आधा दूध, नहीं, ये नहीं, 2-3-4 चम्मच बस आप डाल के 2-3-4 चम्मच थोड़ा सा उसको मीठा कर लें बच्चों को के लिए। वो आप थोड़ा ना पिए, बेशक 1 गिलास पिए, वो देखिएगा आपके जिस्म में स्टोर ज़्यादा होगा और वो चिकनाई भी देगा आपके जिस्म को, और निकलते हुए आपके पेशाब के अमराज को भी कम करेगा, पेशाब की जलन, पेट की जलन, सबको कवर कर लेगा, और पानी के अंदर जज्ब भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके बाद मुझे वो सारी चीज़ों पे और भी गुफ्तगू करनी है। मैंने सोचा कि चले आज ये मौका है, आज मैं बस यहाँ पे पार्क में आ गया था, बच्चे के साथ आ जाता तो, और थोड़ा सा लोगों को देखता हूँ। पर ये भी अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर है इस्लामाबाद के अंदर, लोगों को अपनी फ़िक्र भी है, लोग वैसे भी वॉक करते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वैसे बैठते भी हैं पार्कों में आके, घूमते फिरते भी हैं, लेकिन प्रॉपर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं। ये हमारे घर के करीब एक और छोटा पार्क है, 3-4 पार्क है मेरी जहाँ पे मेरी रिहाइश है। एक बड़ा पार्क है जहाँ पे मैं हालत सेहत में वॉक और रनिंग वगैरह करता था, एक्सरसाइज करता था, जो आजकल मौकूफ़ है। कुछ दिन बाद फिर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, हो सकता है कभी लाइफ भी शुरू करें, वॉक आपको करेंगे, एक्सरसाइज करके दिखाएंगे, अल्लाह ने अगर इतनी सेहत दी। हर इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की हुई, डॉक्टर ने मना किया हुआ, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो पानी के हवाले से आपको ये यकीनन समझ में आ गया होगा, मीठा पानी जिस्म में ज़्यादा जमा होता है, ज़्यादा स्टोर होता है। तो जो लोग पानी की ज़्यादती का शिकार हैं, भाई वो मीठा कम कर दें, मीठा और पानी की मिकदार कम करें, उनका मिठास और पानी की मिकदार जैसे जिस्म में से कम होगी तो आप देखेंगे जल्दी से फ़र्क पड़ जाएगा जिस्म में। और जिन लोगों को कमी है, भाई वो ज़्यादा कोशिश करें मीठा पानी पिए, ठीक है। अच्छा, अब वो लोग जो कमी या पानी के मसाइल की वजह से बीमार हैं, उनको लगता है कि पानी कम हो गया तो उनको मसाइल होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में गुर्दों के अमराज हैं, या कुछ और इलाकों में भी हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी की ऐसे अमराज हैं जहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ती है एज ए दवा। उनके लिए मैं कहूँगा शरबत बजूरी ले लिया करें, उसके 3 चम्मच पानी में मिला के, शरबत बजूरी मोतदिल अतिब्बा की जो पंसार की दुकान है यहाँ से मिल जाती है, किसी भी कंपनी की ले लें, और वहाँ पे 3 चम्मच पानी में मिला के सुबह और शाम पी सकते हैं। उससे आपको लगेगा गर्मी भी पूरी हो गई, उसमें भी बेहतरी आई है, और पेट की फालतू जलन जो है वो भी कम होगी, गुर्दे मसाने की भी जलन ख़त्म होगी है। अगर फिर भी आपको लगे कि कोई ऐसा शरबत होना चाहिए जो आप बच्चों को देना चाहें या ख़ुद पीना चाहें, तो बाद लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, क्या पीना चाहिए, तो लाल शरबत तो ना पिए। तो उसके लिए एक शरबत मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखें अपने पास, 1 बोतल शरबत बजूरी की, बड़ी बोतल, ठीक है, 1 शरबत नाप की बड़ी बोतल,
اب اس کا آدھا یعنی چھوٹی بوتل شربت آلو بخارا، ٹھیک ہے، یہ تینوں شربت نا آپ ملا کے رکھیں، ان میں سے 3-4 چمچ شربت پانی میں ملا کے یہ اپنے بچوں کو پلائیں، خود بھی پینا، اگر کچھ پینا چاہتے ہیں صبح شام پینے کی، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی پینے کی، تو آپ لوگ یہ پی لیا کریں، اس سے آپ کو لگے گا ہاتھ پاؤں کی بے ساختہ جلن، گھبراہٹ، گرمائش، اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ بھائی بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، اس میں بھی آپ کو لگے گا کمی ہو رہی ہے اور آپ کو بہتری آ رہی ہے۔ اور کچھ دوستوں کو پیشاب کے امراض ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو جگر کے امراض ہیں، اس کی وجہ سے پیشاب کی تکالیف ہو رہی ہیں، کچھ کو مثانے اور پروسٹیٹ کے مسائل ہیں، کچھ لوگوں کو پیٹ کے امراض ہیں، دست اور موشن ہے گرمی کی وجہ سے، تو یہ دیکھیے گا اس میں بہت زیادہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو لگے گا آپ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ اس دوران کھانے میں کیا کھانا چاہیے؟ کھانے میں ایک ٹائم پہ کچھ بچوں کو میٹھا کھلا دیا کریں، ایک ٹائم پہ، جیسے رات کے وقت میں آپ ہلکا پھلکا کچھ کھلا کے نا تو میٹھے چاول کھلا دیں۔ میٹھے چاول کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہماری مائیں اور دادیاں کھلاتی تھیں ہمیں، سفید چاول ابال کے بوائل کر کے چاول، اس کے اندر دودھ اور چینی ملا کے دے دیں، دودھ اور شہد ملا کے دے دیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان دنوں کی ضرورت ہے، بزرگوں کی بھی ضرورت ہے اگر ان کو شوگر نہیں ہے، ورنہ نوجوانوں کو بھی ضرورت ہے اور بڑوں کی بھی ضرورت ہے، وہ اس طریقے سے چیزوں کو استعمال کریں، انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کریں گے۔ کچھ دوست ہیں جو مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، ذرا واٹس ایپ کا ڈھیر لگا پڑا، میں نہیں رابطہ کر پاتا، کچھ لوگوں کی بہت غیر ضروری لمبی لمبی کالیں ہیں یا ریپیٹیڈلی ایک ہی بات کو پوچھ رہے ہیں، میں نہیں اٹینڈ کر پاتا ہوں، مجھے ذرا منع کیا اور ڈاکٹر نے، تو جو امپورٹنٹ بات ہو آپ میسیج کریں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا، شارٹ کیجیے، ٹھیک ہے، شارٹ، اس میں نا تمہید باندھے بغیر، لمبی بات کو کھینچے بغیر، شارٹ میں آپ جو بھی پوچھیں گے آپ کو یقیناً اس کا جواب ملے گا۔ تو اس کے اندر بہت ساری جو باتیں پوچھی جا رہی ہیں ان میں، چونکہ وہ پانی کی مقدار کے بارے میں تھا، کتنا پانی پئیں، زیادہ پئیں، کتنی مرتبہ نہائیں، بھائی ایک دفعہ نہا لیں کافی ہے، وہ بھی پانی کی مقدار کی وجہ سے اسکن سے بھی پانی ایبزارب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر سے دھلائی بھی ہو جاتی ہے، تو اب ایک دفعہ نہا لیں کافی ہے، چلیں بہت زیادہ 2 مرتبہ نہائیں، لیکن بہت کم پانی کے ساتھ نہائیں اگر 2 مرتبہ نہانا ہے، ورنہ آپ کے پٹھے ٹھنڈے ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ الگ مسائل شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا پانی کی مقدار کتنی پینی چاہیے، صبح پینی چاہیے، نہیں پینی چاہیے، کوئی دوست کہہ رہے اتنی پینی چاہیے، تو میں نے اس وجہ سے مجھے مناسب لگا کہ یار یہ سب کو میں 15 20 50 بندے تک کو میں یہ جواب دینے سے بہتر ہے میں اس کی ویڈیو بنا دیتا ہوں، ان سب کو یہ میں شیئر کر دوں گا، بھائی آپ یہ دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو فروٹفل لگے گی، آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کے لیے یہ ٹائم ضائع نہیں ہوا، اگر آپ کو لگے ٹائم ضائع نہیں ہوا تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا، اور مجھے بھی اجازت دیجیے، میں آپ کے لیے دعا کو رہوں گا، آپ بھی میری دعا کرتے رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔